السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مجاز مرسل۔ علم بیان کی تیسری قسم جو ہے مجاز مرسل، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مجاز یعنی مجازی جو لفظ سننے میں آتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے حقیقی۔ حقیقی ہم بہت سے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے بھی اس لفظ کو پڑھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، حقیقی محبوب، عشق حقیقی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب کیا جاتا ہے یا پھر جو حقیقت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے مجازی محبوب، محبوب مجازی، عشق مجازی کا تذکرہ ذکر اشعار میں یا اردو ادب میں، اردو شاعری میں بہت کیا جاتا ہے۔ تو اس عشق سے مراد یا مجازی سے مراد دنیاوی چیز ہے، دنیاوی یعنی حقیقت سے ماورا، حقیقت کے برعکس۔ تو اسی طرح سے مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل میں بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ جس طرح استعارہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن اگر یہی الفاظ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کی مماثلت قرار نہ دی جائے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک مثال جو بہت عام ہے وہ یہ کہ روٹی کا مسئلہ بہت عام ہے۔ اب روٹی کا مسئلہ یہ نہیں کہ ایک روٹی، جو گھر میں ایک روٹی عام پکائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، بلکہ اس ایک روٹی سے مراد روزگار ہے، روزی کا، کاروبار کا مسئلہ ہے۔ اور نہ ہی اس میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس مثال میں کوئی بھی ایسا تعلق نہیں کہ جس سے ہمیں یہ محسوس ہو کہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک لفظ بول کر اس کا کوئی اور معنی مراد لیا جائے اور اس ایک لفظ سے ہمیں حقیقت سمجھ آ جائے، لیکن وہ مجازی معنوں میں استعمال ہو تو وہ مجاز مرسل ہوگا۔ اب اس کی مزید کیا اقسام ہے یا مزید مثالیں کیا ہیں کہ جز بول کر کل مراد لینا، یعنی کم بول کر زیادہ کی بات کر دینا، جیسے اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، انگلیاں نہیں رکھی بلکہ ایک کان میں ایک انگلی رکھی۔ اب دونوں کانوں میں مکمل ساری انگلیاں رکھ لینا اس طرح سے تو نہیں ہے، ایک انگلی رکھ لی، اس سے مراد یہ لے لیا گیا کہ ساری انگلیاں رکھ لی۔ اب دوسرا ہے کل بول کر جز مراد لینا، جو اوپر میں نے آپ کو بتائی ہے قسم، اس کی مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو شعر دیا ہوا ہے، اس میں کل جو قاف نقطوں والا ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا۔ اب اس کل سے مراد سورہ اخلاص نہیں بلکہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب اس طرح سے اکیلے کل کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ شاید صرف سورہ اخلاص کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یعنی کہ کم بول کر زیادہ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اب اسی طرح زیادہ کا بول کر کم کو مراد لینا وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے قلم بازار سے خریدا۔ اب بازار میں تو کتنی دکانیں ہوتی ہیں، تو سب دکانوں سے تو قلم نہیں خریدا نا، ایک دکان سے خریدا، لیکن بات کی جاتی ہے کہ میں نے قلم بازار سے خریدا۔ تو بازار یعنی بڑی چیز ہے، کل بول دیا جاتا ہے لیکن مراد یا معنی جز کے ہوتے ہیں۔ اب سبب بول کر مسبب مراد لینا، سبب یعنی وجہ، کس وجہ سے کون سی چیز رونما ہوئی۔ اب اس میں مثال دیکھ سکتے ہیں کہ بادل خوب برسا۔ اب بادل تو نہیں برستا نا، بارش برستی ہے اور بادل اس بارش کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی طرح سے بادل کا لفظ بول کر بارش کو مراد لیا گیا، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا کہ وہ وجہ بیان کر دی گئی جس کی وجہ سے کوئی اور چیز رونما ہوئی۔ اب بالکل اس کے برعکس کہ جو چیز کسی وجہ سے رونما ہوئی ہے، کسی کی بدولت رونما ہوئی ہے، اس کو الٹ کر دیا جائے اور اس چیز کو بول کر وجہ نکال لی جائے۔ جیسے مثلاً چولہا جل رہا ہے، اب چولہا تو نہیں جل رہا، چولہے کے اندر ایندھن جل رہا ہے یا آگ جل رہی ہے، تو اس طرح سے چولہا یعنی بڑی جو ہے وہ بول دی گئی اور چھوٹا جو اس کا معنی تھا وہ مراد لے لیا گیا۔ اب اس میں ہے کہ ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ اب اس میں مثال دیکھتے ہیں کہ فوارہ ابل رہا ہے۔ فوارہ کیا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، فوارے کے اندر سے پورا یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ فوارہ ابل رہا ہے، بلکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ابل رہا ہوتا ہے، اچھل رہا ہوتا ہے یا اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پانی کو مراد لینے کی بجائے فوارے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس طرح سے ظرف کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ ظرفی یا بڑا ہونا، اسی طرح سے بڑے کو بول کر کم مراد لیا گیا ہے، جیسے کل بول کر جز مراد لیا گیا تھا، بالکل ویسے ہی اس کی یہ مثال ہے۔ اب اسی طرح سے مظروف بول کر ظرف مراد لینا، یعنی زیادہ بول کر کم مراد لے لیا جائے، جیسے سالن ڈھام تو۔ اب سالن ڈھام تو سالن تو بہت سارا ہوتا ہے اور کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، پلیٹ میں یا پھر کسی باؤل میں، کسی بھی چیز میں، لیکن اس سے مراد کیا لیا جائے گا کہ سالن کا برتن ڈھام تو۔
اب مکمل سالن تو نہیں، سالن تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری دیگ میں سالن ہی ہو، تو اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی بڑی چیز استعمال کی جائے گی، لیکن سالن سے مراد برتن لیا گیا کہ سالن کا برتن ڈھانپ دو، لیکن بولا کیا گیا ہے؟ سالن ڈھانپ دو، کم الفاظ میں بولا گیا ہے لیکن چیز بڑی مراد لی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ آلہ بول کر وہ چیز مراد لینا جس سے وہ آلہ بنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل طور پہ آلہ یعنی ہتھیار، اس کی بات کر دینا، لیکن حقیقت میں اس چیز کی بات ہو رہی ہو کہ جس سے وہ وجود میں آیا ہے۔ اب یہ شعر جو بہت ہی معروف ہے، اردو ہے جس کا نام، ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اب زبان سے مراد یہ نہ لیا جائے کہ جو ہمارے منہ میں زبان ہے یا جو ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے وہ مراد لیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ زبان سے مراد بولی ہے، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگلے ہے کہ ماضی کی حالت سے موجودہ حالت مراد لینا، یعنی کہ اپنی ماضی کی یاد کرنا، اس کو سوچ سوچ کر پچھتانا، یا پھر یہ سوچنا کہ جو ابھی ہماری حالت ہے حال میں، وہی حالت ہماری پہلے بھی تھی، تو اس حالت کو موجودہ حالت سے مماثلت کی بنا پر اپنے اشعار میں الفاظ کے ذریعے پیش کرنا، وہ بھی مجاز مرسل کے تحت آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مستقبل کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا، یعنی پہلے ہی سوچ لینا کہ آنے والے دور میں یا آنے والے وقت میں یہ ہوگا، اس کو یہ سمجھنا کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، یا جو میرا مستقبل ہوگا وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، تو یہ بھی مجاز مرسل میں آئے گا۔ اور پھر ہے تضاد کا علاقہ، یعنی تضاد الٹ چیز، جیسے الفاظ متضاد کرتے ہیں بالکل ویسے ہی۔ اب بخیل یعنی کہ کسی کنجوس کو حاتم کہنا، حاتم طائی اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا، تو کسی کنجوس کو سخاوت کے طور پہ حاتم کہہ دینا، یا احمق کو افلاطون کہہ دینا کیونکہ افلاطون بہت عقل مند تھا، فلسفی تھا۔ تو اسی طرح سے کسی بھی چیز کو اس کے برعکس استعمال کرنا، کسی لفظ کو اس کے برعکس استعمال کرنا، وہ بھی مجاز مرسل کے تحت ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا علم بیان کا ایک موضوع رہ گیا ہے جو کہ ہے کنایا، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں مل جائے گا۔ اس سے پہلے علم بیان کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے، یہ سب کچھ بیان ہو چکا ہے، اس کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اسے بھی دیکھ لیجیے گا۔ اور کوئی آپ کو نوٹس چاہیے ہو تو وہ ہمیں لاسٹ میں بتائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔